اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول اور جنتی نوجوانوں کا سردار سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ اور انتہائی دھوکہ اور فراڈ کے ذریعے کوفہ میں بلا کر اور ان کو شہید کیا گیا ہے۔ یہ سانحہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اس لحاظ سے بھی کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نواسہ جس سے آپ کو شدید محبت تھی، آپ اس کی جدائی میں تڑپا کرتے تھے اور آپ بے تاب ہو جایا کرتے تھے جس وقت تک آپ اپنے اس نواسے کا دیدار نہیں کر لیتے تھے، آپ کو راحت اور سکون نہیں ملتی تھی۔ آپ کہا کرتے تھے الحسین منی و انا من الحسین، کہ لوگوں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ اپنا تعلق اور اپنی محبت اور اپنی الفت کا اظہار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے، اور آپ نے ان کو جنتی شہزادوں کا سردار کہا ہے کہ جنت کے نوجوانوں کے یہ سردار ہوں گے، اور بھی بے بہا تعریفیں اور ان کے فضائل و مناقب کتاب و سنت میں موجود ہیں۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، سیدہ فاطمہ کے جگر گوشے کو اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے ٹکڑے کو جو ہے امت نے ذبح کر دیا۔ اور یہ اس لحاظ سے بھی سانحہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر امت مزید اختلاف، انتشار اور فرقہ بندی اور قتل و غارت میں مبتلا ہوئی ہے، جس سے امت کٹ گئی تھی اور امت متفرق ہو گئی تھی۔ امت کی وحدت جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی، اتفاق و اتحاد کی اختلاف میں اور انتشار میں تبدیل ہو گیا تھا، جس وجہ سے امت کا بہت بڑا اختلاف ہوا ہے۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دشمنان اسلام کو ایک ہتھیار مل گیا تھا، اور ان کے پاس ایک مضبوط سہارا مل گیا تھا انہیں امت کے اندر تفرقہ ڈالنے میں، امت کے اندر انتشار پیدا کرنے میں، اور ان نفوس قدسیہ کے خلاف زبانیں تان بلند کرنے کے لیے کہ جنہوں نے اسلام کی آبیاری میں اپنے خون سے رنگے گئے اور انہوں نے اسلام کو اپنے خون کے ذریعے اس کی آبیاری کی ہے، ان کے خلاف دشمنان اسلام کو خوب پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملا، جس کا ثبوت یہ تقریباً پورا محرم ہی دیتا ہے۔ خاص کر یہ جو ابتدائی 10 دن ہیں، اس میں دشمنان اسلام جو ہیں،
جو اسلام کا نام تو لیتے ہیں لیکن وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس المناک شہادت کو آڑ بنا کے گالیاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیتے ہیں، برا جناب ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں اور جناب عمر بن خطاب پہ دشنام کرتے ہیں اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی قائم کرتے ہیں اور آڑ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت کو انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ حالانکہ انسان اگر حقائق کی نقاب کشائی کرے اور حقائق کو پرکھے اور دلائل کو دیکھے اور دلائل کی دنیا میں جھانکے تو اسے یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ابو بکر صدیق کا کیا کردار ہے کہ آج اس کو گالیاں دی جائیں، جناب عمر بن خطاب کا کیا کردار ہے، جناب عثمان غنی کا کیا حصہ ہے۔ وہ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کئی سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، کوئی 20 سال پہلے، کوئی 30، کوئی 50 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ ان کو کیوں جو ہے نشانہ بنایا جاتا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں پوچھتا کہ بھلے مانسو تم یہ کیا کرتے ہو، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بیان کرتے ہو، سنتے ہو، مجلسیں برپا ہوتی ہیں، ہونی چاہیے، کریں، اپنی عقیدت اور اپنی محبت کا جو ہے اظہار شرعی انداز میں انسان کو کرنا چاہیے، لیکن اس کو آڑ بنا کے خلفائے راشدین کو نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ ان کا ان سے کیا تعلق ہے؟ ان کا تو دور و نزدیک کا کوئی تعلق بنتا ہی نہیں ہے، وہ تو کئی سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو آڑ بنا کے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا کیا گیا ہے۔ آج ہم نے اختصار کے ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کون لوگ تھے، کون ملوث تھے، کنہوں نے دھوکہ دیا تھا، کنہوں نے بلایا تھا، کنہوں نے خطوط بھیجے تھے اور کنہوں نے بلا کے بے یار و مددگار چھوڑا تھا، اور اس میں کس کا کردار ہے اور کس کو ایسے پروپیگنڈے کے میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جب ہوئی ہے، جیسا کہ ہم وضاحت کے ساتھ پچھلے 2 خطبوں میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذی الحجہ کو اور جو ہے 18 ذی الحجہ کو ان کو شہید کیا گیا ہے، اور انتہائی بے دردی کے ساتھ ان کو مدینے میں ذبح کر دیا گیا۔ اور اس میں ملوث کون تھے؟ اس میں عراق کے لوگ ملوث تھے، مصر کے لوگ ملوث تھے، کوفہ کے لوگ ملوث تھے۔ ان کا یہ بنایا ہوا پورا پروپیگنڈا تھا اور منصوبہ تھا، وہ اپنے منصوبے میں تقریباً کامیاب ہو گئے تھے کہ انہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو ان کے بعد جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے خلیفہ بنے۔ امت نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا، خلیفہ مانا، اور خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعین ہوئے۔ لیکن یہ اختلاف اور انتشار کا تقریباً سارا دور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزرا ہے، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کے پیچھے جو ریزن تھی، جو وجہ تھی، جو سبب تھا، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دردناک شہادت تھی۔ ان کا مطالبہ تھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا، ان کی شہادت کا قصاص لیا جائے اور قاتلین عثمان کو کیفر و کردار تک پہنچایا جائے، ان کو قتل کیا جائے، ان سے بدلہ لیا جائے۔ یہ آواز سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھائی، کیونکہ ان کا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی تعلقات تھے۔ ایک تو
سیدنا عثمان غنی جناب امیر معاویہ کے رشتہ دار تھے، اور دوسرا یہ تعلق تھا کہ سیدنا امیر معاویہ کی ہمشیرہ ام حبیبہ جناب عثمان کے نکاح میں تھی، اور تیسرا یہ تعلق تھا کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عثمان کے بہت بڑے گورنر تھے، ملک شام کے، فلسطین کے، لبنان کے، اردن، یعنی ان سارے علاقوں کا گورنر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کو گورنر ملک شام یا فلسطین یا اردن کا صرف جناب عثمان ہی نے نہیں بنایا تھا، بلکہ ان کو گورنر جناب عمر بن خطاب بنا کے گئے تھے، جنہوں نے 2 سال سے زیادہ کسی کو بھی گورنری پر قائم نہیں رہنے دیا تھا، وہ بدل دیا کرتے تھے۔ لیکن امیر معاویہ کی حکومت اور امیر معاویہ کی گورنری اور امیر معاویہ کا اقتدار اور ان کی وہ نظام چلانا ان کو ایسا پسند تھا کہ انہوں نے اپنے پورے دور خلافت 10 سالہ دور میں امیر معاویہ کو برقرار رکھا ہے۔ تو وہ ان کے ایک بہت بڑے گورنر تھے، انہوں نے سیدنا امیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ حالانکہ کچھ لوگوں نے جو فتنہ پرور لوگ تھے وہ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھڑکاتے تھے کہ امیر معاویہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے، انہوں نے آپ کی بغاوت کر رکھی ہے، آپ اس کے خلاف لشکر کشی کریں، آپ اس کے مقابلے میں نکلیں۔ اور ادھر جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھڑکایا جاتا تھا، سازشی عناصر جو امت میں تفرقہ ڈالنا چاہتے تھے وہ اس کو بھڑکاتے تھے۔ لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حلیم طبیعت کے تھے، حلیم بردبار تھے، بڑے تحمل کے ساتھ انہوں نے ایک خط سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب میں لکھا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، جس طرح ہم نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اسی طرح ہی ہم آپ کو چوتھا خلیفہ راشد ماننے کے لیے تیار ہیں بالکل۔ لیکن آپ جو قاتلین عثمان ہیں ان کا آپ پہلے بدلہ لیں، ان کو آپ کیفر کردار تک پہنچائیں، کیونکہ یہ بات مشہور ہو گئی تھی، بلکہ زد زبان تھی کہ جتنے بھی وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک انتشار اور فساد برپا کرنے والے لوگ تھے، ان میں سے جو بنیادی جن کا کردار تھا، جو ماسٹر مائنڈ تھے اس معاملے کے، وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، بلکہ ان کے قریب رہنے والے لوگوں میں وہ شامل تھے، جس وجہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کیا تھا کہ آپ پہلے قصاصاً ان پر قصاص لاگو کریں، پھر میں آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی کسی قسم کا کوئی کھوٹ نہیں تھا، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سب صاف تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے حالات جو ہیں وہ کنٹرول میں آ جائیں، جس طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان قربان کر دی، لیکن انہوں نے امت میں انتشار اور اختلاف اور مدینے میں قتل و غارت کو برداشت نہیں کیا تھا، کسی ایک شخص کا قتل بھی وہ اپنی ذات کو بچانے کے لیے انہوں نے پسند نہیں کیا تھا۔ تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ابھی کچھ حالات بہتر ہو جائیں، کچھ حالات کنٹرول میں آ جائیں، تو پھر ہم ان سے بدلہ لیں گے، قصاص لیں گے، ایک ایک کو ماریں گے۔ اور پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا بھی ہے ان کو، یہ نہیں کہ وہ اسی طرح دندناتے رہے ہوں، ان کو قتل بھی کیا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کا خاتمہ بھی کر دیا تھا۔ بلکہ کئی تو ایسے تھے جس کا بنیادی کردار تھا عبداللہ بن سبا، جو یہودی نسل کا آدمی تھا، جو اسلام کا لبادہ ہی اس نے اس نیت سے اوڑا تھا تاکہ میں مسلمانوں کے اندر قتل و غارت کو عام کروں۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ میں جلا دیا تھا، کیونکہ وہ بڑھتا بڑھتا اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے الوہیت کے درجے پر فیض کر دیا تھا، اس نے کہا یہ الہ ہے، رب مان لیا تھا اس نے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ میں جلا دیا تھا۔
تو انہوں نے کیفر کردار تک کسی حد تک پہنچا دی ہے، لیکن امت کے اندر اتفاق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے 5 سالہ دور میں امت کٹھی نہ ہو سکی، امت میں اتفاق و اتحاد نہ ہو سکا۔ بڑے ایسے مواقع آئے ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا میں اس کی تفصیل میں جو ہے نا پڑھ جاؤں۔ بڑے ایسے مواقع آئے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ دونوں نے آپس میں صلح اور اتفاق اور اتحاد کرنے کا پورا پروگرام بنایا تھا، بلکہ انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی تھی کہ یہ کمیٹی جو فیصلہ کر دے گی وہ فیصلہ ہمیں جو ہے منظور ہوگا۔ اور اس کمیٹی میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جناب عمرو بن عاص تھے کہ یہ جو بھی فیصلہ کر دے وہ فیصلہ ہمیں قبول ہوگا۔ لیکن اس کمیٹی کو شیعان علی نے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی کے لوگ تھے، جو اس کے ساتھی تھے، جو کہ پہلے سے یہ ایک فتنہ برپا کرتے چلے آ رہے تھے، ان کو شیعان علی کہا جاتا تھا، ان کو یہ پسند نہیں تھا کہ یہ اتفاق ہو جائے، اتحاد ہو جائے، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے، امت کٹھی ہو جائے۔ امت کے اندر جو تلوار اٹھ چکی ہے، جو ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، یہ تلوار رک جائے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ تلوار رکے۔ انہوں نے اتفاق نہیں ہونے دیا، بلکہ ایک مارکے میں، جس کو جو ہے جنگ صفین کہتے ہیں اور جنگ جمل، یہ 2 مشہور جنگیں ہوئی ہیں، آپس میں مسلمانوں کی ایک غلطی کی بنیاد پہ، کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں تھا، آج لوگوں نے تو اس کو کفر اور اسلام کا مسئلہ بنا کے پیش کر دیا۔ حیرانگی ہوتی ہے، حیرت ہوتی ہے کہ مسئلہ تو سیاسی تھا، اختلاف تو دم عثمان پر تھا، لیکن انہوں نے اس جھگڑے کو کفر و اسلام کا مسئلہ بنا کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کے فتوے لگا دیے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، اس میں ان فسادی لوگوں کا کردار تھا، کیونکہ دونوں طرف سے دونوں پارٹیاں جو تھی، دونوں جماعتیں تھیں، وہ میدانوں میں اترتے تھے، اپنے اپنے خیموں میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہوتے تھے، اور صلح کی کوشش کرنے والے لوگ صلح کی کوشش کر رہے ہوتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ جو فسادی لوگ تھے وہ رات کو حملہ کر دیتے تھے ایک دوسرے کے جو ہے نا خیموں پر، اور وہ بابر یہ کراتے کہ مخالفین نے حملہ کر دیا، حالانکہ یہ حملہ سارا عبداللہ بن سبا جو یہودی شخص تھا اس کی پارٹی کے لوگ کرتے تھے، تاکہ یہ مسلمان لڑتے رہے۔ اس طریقے سے جنگیں چھڑ جاتی تھی، اور اس غلط فہمی کی وجہ سے جو ہے وہ قتل و غارت ہوتی تھی، لیکن مسئلہ کفر کا نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ صفین میں جو مسلمان شہید ہوئے، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی کے لوگ تھے، جناب امیر معاویہ کے گروہ کے لوگ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سب کو اکٹھا کرو، سب شہداء کی لاشوں کو جمع کرو، میں علی آج ان کا جنازہ پڑھاتا ہوں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں جو فتنہ پرور لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں، حضرت امیر معاویہ کے ساتھیوں کو گڑھوں میں پھینک دو، جو وہ شہید ہوئے، ہم اپنے ساتھیوں کا جنازہ پڑھائیں گے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جو خطبہ دیا تھا، وہاں جو بات کی تھی، جو درس دیا تھا، انہوں نے کہا نحنو لا نستزید منہم بالایمان باللہ ولا بالتصدیق رسول اللہ۔ ایسا نہیں ہوگا کہ علی اپنے ساتھیوں کا جنازہ پڑھائے اور ان کا نہ پڑھائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم ایمان میں، اسلام قبول کرنے میں ان لوگوں سے زیادہ نہیں ہیں، وہ ایمان میں ہم سے پیچھے نہیں ہے، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے تھے، وہ بھی رسول اللہ کو مانتے تھے، ہم بھی رسول اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ہمارا جھگڑا ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہوگی، جناب عثمان کے خون کے بارے میں ہوگی ہے، وَنَحْنُ بُرَاءٌ مِّنْهُ، اور ہم جناب عثمان کے خون سے بری ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم اس میں ملوث نہیں ہیں۔ اس لیے جنازہ دونوں کا پڑھایا جائے گا، دونوں گروہوں کی لاشوں کا
مقتولین کا، شہداء کا جنازہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا جھگڑا آپس میں اسلام اور کفر کا نہیں تھا، سیاسی جھگڑا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کرنا چاہتے تھے اور کمیٹی بھی تشکیل دے دی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ حضرت علی کو چھوڑ کے علیحدہ ہو. انہوں نے کہا علی ہم تجھ سے بائیکاٹ کرتے ہیں. کہا کیوں؟ کہا تم نے 2 بندوں کو حاکم مان لیا ہے، فیصلہ کرنے والا مان لیا ہے. قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حاکم صرف اللہ ہے. تم نے بندوں کو حاکم مان لیا، لہذا نعوذ باللہ تم کافر ہو چکے. یہ کون سا گروہ تھا؟ یہ شیعان علی میں سے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے تھا. وہ ان سے علیحدہ ہو گئے. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نعوذ باللہ کافر کہہ دیا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے کافر کہہ دیا. عمرو بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری جو اس کمیٹی کے رکن تھے ان کو بھی کافر کہہ دیا کہ انہوں نے بندوں کو حاکم مان لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سمجھایا ان کو، بلکہ کہا کلمت حق ارید بہ الباطل. یہ جس آیت سے استدلال کر رہے ہیں وہ آیت تو اللہ کے کلام میں موجود ہے، وہ کلمہ حق ہے، لیکن ارید بہ الباطل یہ اس کا مطلب غلط لے رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. فیصلہ کروانے کے لیے حاکم بنایا جاتا ہے. جس طرح عبداللہ بن عباس نے اس پورے گروہ سے جا کے مناظرہ کیا تھا جو حضرت علی کے گروہ سے علیحدہ ہوئے تھے. ان کو خوارج کہا جاتا تھا کہ وہ خارجی ہو گئے تھے، جن کی پشین گوئی محمد رسول اللہ اپنی زندگی میں دے کر گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری امت میں سے ایک گروہ نکلے گا یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا. کیا معنی؟ ان کی زبانوں پر قرآن ہوگا لیکن قرآن پر وہ عمل نہیں کریں گے اور قرآن کی تاثیر ان میں نہیں ہوگی، حلق سے نیچے نہیں جائے گا. ظاہری تم دیکھو گے وہ بڑے، ان کی عبادتیں تمہیں اچھی لگیں گی، بلکہ تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، وہ اتنی خوبصورت نمازیں پڑھیں گے کہ تم ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے. وہ ایسے تہجد گزار ہوں گے، شب زندہ دار ہوں گے، ایسے روزے رکھتے ہوں گے. تحقرون صیامکم مع صیامہم، تم ان کے روزوں کو دیکھ کر اپنے روزوں کی عبادت کو معمولی سمجھو. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے جب مناظرے کے لیے ان کے سامنے گیا، میں نے ان سے بات کی، میں نے دیکھا وہ بڑے عبادت گزار لوگ تھے، بڑے نیک تھے بظاہر، اتنی عبادتیں، اتنے لمبے سجدے کرتے تھے، اتنا لمبا قیام ہوتا تھا کہ میں نے دیکھا جس طرح اونٹوں کے بیٹھنے کی وجہ سے ان کے پہلوؤں پر سخت نشان پڑے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا سجدوں کے نشان ان کے جسموں پر، ان کی پنڈلیوں پر، ان کے ٹہنوں پر، ان کے ماتھوں پر. اتنے عبادت گزار لوگ. لیکن انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کے علیحدہ ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ان سے جنگیں لڑنی پڑی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کے حضرت علی پہلے اپنے ساتھیوں سے لڑے، پہلے ان سے جنگیں لڑی، ان کو مارا، ان کو کاٹا، ان کو ختم کیا. کون تھے یہ شان علی میں سے تھے. وہ فتنہ پرور لوگ تھے، بڑھتے گئے اپنے کفر میں اور اپنی بدماشی میں، گمراہی میں بڑھتے چلے اور ان سے لڑے، بلکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پیش کیا. کہا یہ وہی لوگ ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی فرمائی تھی، پیشن گوئی اللہ کی وحی سے آپ کر کے گئے تھے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ نکلیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے جنگ کی، انہیں ختم کیا. جنگ جب ختم ہوئی وہ کٹ گئے. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مقتولوں میں ایک ایسے بندے کی لاش ڈھونڈو جس کا بازو تو ہوگا لیکن اس کے بازو میں ہڈی نہیں ہوگی، بالکل گوشت ہوگا، ایسا بازو نہیں، ایسا مقتول ڈھونڈو. انہوں نے ڈھونڈا، کہا اے امیر المومنین ہمیں ایسا کوئی شخص نہیں ملا. انہوں نے کہا ڈھونڈو، تلاش کرو. ہے، میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا تھا، اپنے کانوں سے میں نے اپنے پیغمبر کی زبان سے یہ پیشن گوئی سنی تھی
کہ اس گروہ میں ایسا آدمی ہوگا جن سے تم نے لڑنا ہے اور ان کو ایسے قتل کرنا ہے جس طرح قوم عاد اور سمود کو مارا جاتا ہے. کائن میں یہ ہوگا، تلاش کرو. یہ ہو نہیں سکتی کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کو وہ پتھر پر لکیر سمجھتے تھے کہ پوری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کوئی بول غلط نہیں ہو سکتا. بار بار وہ آتے، علی نہیں ملا، کہا تلاش کرو ملے گا. آخر کار انہوں نے ساری لاشوں کو اٹھایا ان خارجیوں کی، تو سب سے نیچے زمین پر چمٹا ہوا ایک مقتول پڑا تھا. اس کی لاش کو جب انہوں نے اٹھایا اس کا ایک بازو ایسا تھا کہ اس میں کوئی ہڈی نہیں تھی. جب اس کو اٹھا کے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کی لاش کو رکھا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نظر اس کے بازو پر پڑی تو پکار اٹھے، اللہ اکبر، صدق اللہ و رسولہ، کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، اللہ نے سچ کہا. یا ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ صدق اللہ و بلغ رسولہ، اللہ نے سچ فرمایا، پیغمبر نے سچ پہنچایا. پیغمبر کی زبان مبارک سے بات نکلی ہوئی سچی تھی. دیکھا، میں نے کہا تھا نا، میں نے اپنے پیغمبر کی زبان مبارک سے سنا تھا کہ اس گروہ میں ایک ایسا شخص ہو جن کو قتل کیا. تو یہ علیحدہ ہو گئے. انہوں نے یہ جو جن کو قتل کیا تھا، ان میں سے جو لوگ بچے تھے، جو بھاگ نکلے تھے وہاں سے، انہوں نے یہ پروپیگنڈا اور انہوں نے یہ منصوبہ سازی کی کہ ایسا کرو کہ تینوں بندوں کا خاتمہ کر دیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا جائے اور جناب امیر معاویہ کو بھی شہید کر دیا جائے اور عمر بن عاص اس کو بھی شہید کر دیا جائے. یہ تینوں حاکم تھے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں تھے اور عمر بن عاص مصر کے گورنر تھے. کہا تینوں کو ختم کیا جائے. منصوبہ بنا، 3 بندے تیار کیے، ان کو زہر آلود جو ہے خنجر دیے گئے. ایک کو ملک شام بھیجا گیا، ایک کو مصر بھیجا گیا اور ایک کو ادھر کوفے میں. یہ ساری پلاننگ جو ہوئی ہے یہ کوفے میں ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنوں کی پشین گوئی کی تھی وہ آپ نے عراق کی تھی کہ عراق کی سرزمین سے فتنے نکلیں گے. عراق کی سرزمین فتنوں کی آماج گاہ ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شام، یمن، مدینے اور مکے کے لیے برکت کی دعائیں کی تھی، لیکن آپ نے عراق کے لیے کوئی دعا نہیں کی تھی. ایک عراقی کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول لی عراقینا، ہمارے عراق کے لیے بھی برکت کی دعا کرو. فرمایا میں نہیں کر سکتا، اللہ مجھے اجازت نہیں دیتا، کیونکہ وہاں سے فتنے اٹھیں گے، وہاں سے فسادی نکلیں گے جو فساد ڈالیں گے. اور ان فسادیوں نے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امیر معاویہ کو اور عمر بن عاص کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا چکے. انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے تینوں بندے جو تھے بھیج دیے، ان کو خنجر دے کر تینوں آدمی اپنے اپنے مقام پر پہنچ گئے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات نکلے، کیونکہ یہ جو تینوں حکمران تھے یہ نماز خود پڑھایا کرتے تھے، یہ نماز خود پڑھاتے تھے. اس وقت قرون اولیٰ میں جو حکمران ہوتے تھے جماعت بھی وہی کرواتے تھے. تو حضرت نا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے. دشمن زہر آلود خنجر لے کر راستے میں بیٹھا تھا. اس نے خنجر کا وار کیا، لیکن اللہ نے بچا لیا امیر معاویہ کو. ان کی کمر کو چھوتا ہوا وہ جو خنجر تھا وہ گزر گیا، زخم گہرا نہ لگا. مرم پٹی کی. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح ہو گئے، اللہ نے ان کو صحت دی تھی. ادھر عمر بن عاص اس دن وہ نکل ہی نہ سکے، وہ بیمار ہو گئے تھے اور وہ آئے ہی نہ. اس وجہ سے وہ جو سازش تھی وہ بھی ناکام ہو گئی. اور کوفے میں جو آدمی نامزد تھا
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے، رات کے اندھیرے میں دشمن نے وار کیا اور وہ جو خنجر کا وار تھا وہ کارگر ثابت ہوا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ تو اس کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ اب جو شیعان علی تھے، کوفے کے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی کے لوگ تھے جن کو شیعان علی کہا جاتا تھا، انہوں نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے مجبور کر دیا، کہا تم بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے نکلو۔ لیکن حضرت حسن امیر معاویہ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کیوں؟ وہ یہ پسند کرتے تھے، بلکہ وہ اپنے باپ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی وہ نہیں لڑنا چاہتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، لیکن شیعان علی نے مجبور کر دیا ان کو، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکلنے کے لیے۔ لیکن حضرت حسن کو پتا تھا کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے میرے باپ جناب علی سے وفا نہیں کی، انہوں نے میرے باپ کو دھوکہ دیا، انہوں نے میرے باپ کو شہید کیا، امت میں انہوں نے تفرقہ ڈالا، امت میں انہوں نے اختلاف ڈالا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے، وہ صلح کرنا چاہتے تھے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر۔ انہوں نے لڑائی سے انکار کر دیا اور کیا کہا کہ میں نے اپنے نانا کی زبان مبارک سے یہ حدیث سنی تھی کہ میرے نانا نے کہا تھا میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ان ابنی ھذا سید، کیا لوگو میرا یہ نواسا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات برسر ممبر کہی تھی جب آپ ممبر پر کھڑے تھے۔ جناب حسن گرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت اپنے نواسوں سے کرتے تھے کہ جب آپ نے اپنے نواسے کو گرتا ہوا دیکھا، ممبر سے نیچے اترے، خطبہ چھوڑ دیا اور اپنے نواسے کو اٹھا کے اپنے کلیجے کے ساتھ لگایا، سینے کے ساتھ لگایا، پھر اس کو لے کر ممبر پہ آئے اور کہا لوگو ان ابنی ھذا سید، میرا یہ نواسا حسن سردار ہوگا۔ کیا مطلب ہے سرداری کا؟ کیا مطلب ہے؟ قیادت کرے گا، حکومت کرے گا، گورنری کرے گا، خلیفہ بنے گا، حکمران بنے گا؟ نہیں، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا۔ اور اس کی سرداری کس قسم کی ہوگی؟ لا یصلح اللہ علی یدیہ بین فئتین عظیمین من المسلمین۔ بخاری کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، کتب احادیث میں سے کوئی حدیث کی کتاب نہیں جس میں اللہ کے پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ الفاظ نہ ہوں، بلکہ اہل تشیع کی لکھی ہوئی کتابیں، الارشاد شیخ مفید کی اور مہمہ علامہ جو ہے علامہ رجال کشی، اہل تشیع کی بڑی بڑی کتابیں، ان میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا۔ لا یصلح اللہ علی یدیہ، اللہ اس کے ہاتھوں پر، اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بہت بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ لا یصلح اللہ علی یدیہ بین فئتین عظیمین، دو بڑی جماعتیں۔ یہ دو بڑی جماعتیں کون سی تھی؟ ایک جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت تھی، ایک جناب امیر معاویہ کی جماعت تھی۔ یہ دو پارٹیاں تھیں، سیاسی پارٹیاں تھیں، یہ مذہبی پارٹیاں نہیں تھی، سیاسی گروہ تھے۔ دین میں ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا، منہج ایک تھا، نظریہ ایک تھا، عقیدہ ایک تھا، لیکن اختلاف صرف سیاست کا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اختلاف ہو گیا تھا اور دونوں مسلمانوں کی جماعتیں تھیں۔ لیکن آج حقائق کو کچلتے ہوئے
اور حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے آج فتویٰ بازی ہوتی ہے۔ جناب امیر معاویہ جو صحابی رسول ہیں، جو کاتب وحی ہیں، جو پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کے آسمان سے اترنے والی وحی کو اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے، جو کاتب وحی تھے، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے آپ کے جو ہیں سالے تھے، جناب امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ اللہ کے پیغمبر کے نکاح میں تھی، اس لحاظ سے خال المومنین آپ پوری امت کے مومنوں کے ماموں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کی بیویاں تمام مومنوں کی مائیں ہیں، اور ان ماؤں میں ایک جناب امیر معاویہ کی بہن بھی تھی، وہ تمام امت کے مومنوں کی ماں ہے، اور جناب امیر معاویہ تمام ایمان والوں کے ماموں ہیں۔ بڑی عظمت والے تھے، بڑے مقام والے تھے، بڑی رفت والے تھے، لیکن آج جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو آڑ بنا کے جناب امیر معاویہ پہ تبرہ کیا جاتا ہے، ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، اور حالات کو بگاڑا جاتا ہے، حقائق کو کچلتے ہوئے۔ حالانکہ یہ امیر معاویہ وہ ہیں کہ جن کے ہاتھ پر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی۔ انہوں نے کہا، اے کوفیو، میں تمہارے اس پروپیگنڈے اور تمہاری سازشوں میں نہیں آنے والا، میں امیر معاویہ سے نہیں لڑوں گا، میں اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، صلح کروں گا۔ کیوں صلح کروں گا؟ میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشین گوئی دی تھی کہ میرا یہ نواسہ حسن دو مسلمانوں کی عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروانے کا سبب بنے گا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کے لیے جناب امیر معاویہ کو خط لکھا، اور کیا کہا، اے امیر معاویہ آ جاؤ کوفے میں تیرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تجھے اپنا امام، اپنا حاکم، اپنا امیر المومنین ماننے کے لیے تیار ہوں۔ دنیا کا کوئی ذاکر اور دنیا کا کوئی شیعہ اور دنیا کا کوئی مورخ اس کے انکار کی جرت نہیں کر سکتا کہ جناب حسن نے امیر معاویہ کو خط لکھا، آ جاؤ میں تیرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، امت کو ایک کرتے ہیں، امت کو اکٹھا کرتے ہیں، آؤ اتحاد اور اتفاق کی فضا کو قائم کرتے ہیں۔ یہ صلح کیا کسی کافر سے کر رہے تھے؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جناب حسن نے نعوذ باللہ کسی کافر سے صلح کی تھی تو پھر تمہارا عقیدہ کدھر جائے گا؟ تم کہتے ہو ہمارے امام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہ غلطی سے بالکل پاک ہوتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے، معصوم عن الخطا صرف انبیاء کی ذات ہے۔ ہم صحابہ کرام کو، اہل بیت کو، ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مانتے ہیں، اور ان سب کو عدول مانتے ہیں۔ کلہم عدول، سب سچے تھے، سب جنتی تھے، سب اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں کا سرور اور آپ کی راحت تھے۔ اسلام نے سب کے مناقب اور فضائل بیان کیے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ جو کسی صحابی کی شان میں تنقیص کرے یا اہل بیت میں سے کسی اہل بیت کی گستاخی کرے، ہم اس کو گمراہ سمجھتے ہیں، بے ایمان سمجھتے ہیں، ہم اس کو لعنتوں کے قابل سمجھتے ہیں۔ جو کسی ایک صحابی کی شان میں کمی کرے یا اہل بیت اعظام میں سے کسی ایک اہل بیت کی شان میں کمی کرتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا امیر معاویہ کو۔ حضرت امیر معاویہ نے پھر ایک خالی کاغذ بھیجا، خالی کاغذ۔ آپ اس کو آج کی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب امیر معاویہ نے ایک سادہ چیک بھیجا، سادہ چیک کہ حسن جاؤ تم جو چاہے شرطیں لکھ لو، میں تمہاری ساری شرطوں کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ سیدنا امیر معاویہ کا یہ خط جب جناب حسن نے پڑھا، اس وقت انہوں نے اس کا جواب لکھا۔ جواب کیا لکھا؟
کہا میری پہلی شرط یہ ہے اے امیر معاویہ، تم نے حکومت اس طرح کرنی ہے، تم نے نظام اس طرح چلانا ہے جس طرح حکومت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، جس طرح حکومت جناب عمر بن خطاب نے کی، جس طرح حکومت جناب عثمان نے کی، جس طرح میرے باپ علی نے کی۔ کیا مطلب ہے؟ تو نے کتاب و سنت کے مطابق چلنا ہوگا، یہ میری پہلی شرط ہے، پہلی شرط ہے۔ کس کو آئیڈیل بنا رہے ہیں؟ حکومت کے لیے، آئیڈیل کے لیے پہلی ہستی کس کو پیش کی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ تمہارے معصوم امام ہیں۔ آج تم نے کفر اور اسلام کی کہانیاں گھڑ لی، آج کفر و اسلام کی کہانیاں گھڑ کے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی محرم کے ابتدائی ایام میں اسلام آباد کے اندر ایک ذاکر نے حسین کا غم ملاتے ہوئے انہوں نے کافر کہا جناب ابو بکر صدیق کو۔ شیش محل میں بیٹھنے والے ان کی پیشانیوں پہ کوئی کروٹ نہ آئی اور ان کی پیشانیوں پہ کوئی فرق نہ پڑا، کوئی مشینری حکومت کی جنبش میں نہ آئی، کوئی ایف آئی آر نہ کٹی، اور اس گستاخ صحابہ کو پابندی سلاسل آج تک نہیں کیا گیا۔ یہ کیا انصاف ہے؟ یہ کیا دین ہے کہ اس ملک کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر دشنام درازیاں کی جائیں، ان کے ایمان کو ڈسا جائے، جنہوں نے ہمارے تک اسلام کو پہنچانے کے لیے خون کی ندیاں بہا دی تھی، جنہوں نے اپنا تن من دھن قربان کر دیا تھا، مال ہی نہیں قربان کیا، انہوں نے اسلام کی آب یاری کو اپنے خون سے کیا تھا کہ آج اسلام ہم تک پہنچا۔ آج ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا گیا اور آج وہ دن دناتا پھرتا ہے۔ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ تو اگر کوئی خطیب بات کرے تو پھر اس وقت حکومتی مشینری بھی حرکت میں آ جاتی ہے، اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ نفرت پھیلائی جا رہی ہے، یہ جو ہے مذہبی منافرت کی کارروائی اس پر ڈال دی جائے، اس وقت کہا جاتا ہے یہ حالات کو بگاڑنا چاہتے ہیں، یہ ملک کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کیا یہ ملک کے امن کو خراب نہیں کیا جا رہا؟ کیا ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ ان کو بھی تو لگام ڈالو نا؟ جو علل اعلان یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہمارا 12واں امام آئے گا، اپنی تقریروں میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا 12واں امام آئے گا، اور وہ ابو بکر و عمر اور عثمان کو، حتیٰ کہ ام المومنین سیدہ عائشہ کو ان کی قبروں سے نکال کر ان کی پشتوں پر درے مارے گا۔ جہاں تک یہ بات کی جاتی ہے، ہم پھر بھی تحمل سے بات کرتے ہیں، ہم پھر بھی انصاف کی بات کرتے ہیں، پھر بھی ہم حقائق کی طرف بلاتے ہیں۔ آ جاؤ، حقائق کی دنیا میں آؤ، آؤ علمی دنیا میں آ جاؤ۔ تم کہتے ہو ابو بکر صدیق نعوذ باللہ کافر تھا، تم عمر کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہو، تم عثمان غنی کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہو، تم امیر معاویہ کے ایمان کو ڈستے ہو۔ ہمیں بتاؤ، امیر معاویہ کو کس نے بلایا تھا؟ کوفے کی جامع مسجد میں بلایا، خط بھیجا، کہا میری پہلی شرط یہ ہے تم نے حکومت اس طرح کرنی ہوگی جس طرح خلفائے راشدین نے کی ہے، ان کو تم نے آئیڈیل بنانا ہے۔ دوسری شرط لکھی، کہا تم نے میرے شیعہ اور میرے باپ کے شیعوں کو کچھ نہیں کہنا، انہوں نے میرے ساتھ جو بھی کر لیا ہے میرے باپ کے ساتھ، تم نے ان کے ساتھ کچھ نہیں کرنا۔ یہ ساری شرطیں بھیجی۔ سیدنا امیر معاویہ آئے، کوفہ میں آئے، اور کوفے کی جامع مسجد اس کے منبر پر بیٹھے۔ یہ منبر کون سا تھا؟ یہ مسجد کون سی تھی؟ یہ مسجد جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوائی تھی۔ وہ منبر وہ تھا جس پر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، اس منبر پر بٹھایا۔ پھر جناب حسن نے کھڑے ہو کے تقریر کی، پھر ساری وضاحت کی کہ امت کے اندر جو اختلاف تھا، انتشار تھا، غلط فہمی کی بنیاد پر تھا۔ آج ہم اس اختلاف کو
ختم کرنے کی بنیاد ڈال رہے اٹھے، جناب امیر معاویہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈال دیا، کہا میں آج امیر معاویہ کے ہاتھ پر ہاتھ ڈال کے بیعت کرتا ہوں، فَإِنَّهُ امامی، آج کے بعد امیر معاویہ میرا امام ہے۔ اور جو تیرے امام کا امام ہے تو اس کو کافر کہتا ہے؟ جو تیرے امام کا امام، ہمارا صحابی، ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا، جنت کا شہزادہ، میرے پیغمبر کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سرور، آپ نے فرمایا حسین منی وانا منو۔ آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جناب حسن اسی طرح گناہوں سے پاک تھے جس طرح ایک نبی پاک ہوتا، یہ عقیدہ ان کا ہے کہ وہ بالکل اسی طرح جس طرح نبی کا مقام ہے اسی طرح مقام ایک امام کا۔ تم نے یہ عقیدہ بنایا تو پھر اس عقیدے کی لاج تو رکھو کہ جس کو وہ اپنا امام بنا رہا ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، تم اس پر اس کے ایمان میں شک کیسے کرتے ہو؟ بیعت کی، پھر اپنے بھائی جناب حسین کو کہا قم یا حسین، نہج البلاغہ اہل تشیع کی معتبر کتاب ہے، رجال کشی اہل تشیع کی معتبر کتاب ہے، تاریخ یعقوبی اہل تشیع کی معتبر کتاب ہے، ساری کتابوں میں لکھا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا جناب حسن نے، قم یا حسین، اے حسین اٹھو، فبایع معاویہ، اٹھو معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو، انہو امامی و امامک، آج کے بعد یہ تیرا بھی امام ہے یہ میرا بھی امام ہے۔ اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر جناب قیس بن سعد بن عبادہ جو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں کے کمانڈر ہوتے تھے، اس کی طرف اشارہ کیا، قم یا قیس، اے قیس تم اٹھو، تم بھی امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ وہ جناب حسین کی طرف دیکھنے لگا کہ ساری اتنے سال تو 5 سال تک اس کے مقابلے میں تلوار لے کر نکلتا رہا ہوں، آج بیعت کرنے کی بات ہو رہی۔ حسین نے کہا ہاں اٹھو بیعت کرو، اس پر میں اور میرے بھائی بیعت کر چکے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی، اور اس وقت امت کے اندر سارا جو اختلاف تھا ختم ہو گیا۔ یہ سن 47 ہجری کو امت ایک حاکم وقت پر اور ایک امیر پر، ایک امام پر اکٹھی ہو گئی۔ اس وقت کوئی اختلاف نہیں رہا، کوئی دکھا کے دکھائے، کوئی لائے، کوئی ثبوت پیش کرے، کوئی ایک بندہ پورے 44 لاکھ مربع میل میں ایک شخص ایسا ہو جس نے امیر معاویہ کے ساتھ اختلاف کیا۔ اس کے بعد مورخین نے اس سال کو کون سا نام دیا تھا؟ عام الجماع، امت کی اجتماعیت کا سال، امت کے متحد اور متفق ہونے کا سال، امت کے اکٹھا ہونے کا سال۔ پوری امت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اکٹھی ہو گئی، کوئی اختلاف نہیں رہا۔ آج ہم نے 1400 سال کے بعد ہم نے دشمنی کی داستانیں گھڑ لی، آج یہ کہانیاں گھڑی گئی دشمنی کی۔ پھر سال گزرے، وقت گزرا، اور 6 سال بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، اور اس میں بھی اہل کوفہ ملوث تھے، اہل کوفہ عراقی، انہوں نے زہر دی تھی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور شہید کر دیا تھا۔ کیوں؟ دشمن تھے کہ انہوں نے صلح کیوں کر لی، بس یہ انہیں دکھ تھا کہ انہوں نے صلح کیوں کر لی۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اب آگے دیکھیں، جب یہ خبر پہنچی کوفے میں، کیونکہ جب امیر معاویہ حاکم بن گئے تھے، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کوفہ چھوڑ دیا تھا اور کوفے سے مدینہ منتقل ہو گئے تھے، کیونکہ کوفے کو دارالحکومہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، اس لیے وہ وہاں رہے تھے۔ لیکن جب امیر معاویہ سے صلح ہو گئی یہ مدینہ آ گئے تھے۔ جب کوفے والوں کو پتہ چلا کہ جناب حسن شہید ہو گئے، انہوں نے
جناب حسین کو خط لکھے. جب لما مات الحسن، تاریخ کے الفاظ ہیں، جب جناب حسن فوت ہوئے، تحرکت الشیعۃ بالعراق، عراق کے شیعہ حرکت میں آ گئے. لفظ بھی عربی کا ہے، تاریخ یعقوبی ہے، الارشاد شیخ مفید کی ہے اور رجال کشی ہے. تحرکت الشیعۃ بالعراق، عراق کے شیعہ حرکت میں آ گئے. انہوں نے کیا حرکت میں آئے؟ کاتبوا الی حسین، جناب حسین کی طرف خط لکھنا شروع کر دیا. کیا لکھا؟ کہا حسین، میر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت تیرے بھائی حسن نے کی تھی اور اس کی مجبوری پر تم نے کی ہوگی. اب وہ فوت ہو گئے، اب معاویہ کی بیعت توڑ دو، ختم کر دو، ہمارے پاس کوفے آ جاؤ، ہم آپ کو حاکم ماننے کے لیے تیار ہیں. کوئی انکار کرے اس حوالے اور اس بات کا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اہل کوفہ کو پھر کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا؟ کاتب الی اہل الکوفہ، اہل کوفہ کی طرف لکھا، میں امیر معاویہ کی بیعت نہیں توڑ سکتا. کیوں؟ ان بینی و بین معاویہ عہد، میرا امیر معاویہ کے ساتھ عہد ہوا ہے، میں اس کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی ہے اور ایک مسلمان کسی مسلمان کی بیعت کو نہیں توڑ سکتا. میں نہیں امیر معاویہ کی بیعت توڑ سکتا. جواب دے دیا. پھر وقت گزرا، پھر سال گزرے، وقت گزرتا گیا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوت ہوئے. تقریباً 13 سال بعد، جناب حسن کی وفات کے 13 سال بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے. انہوں نے مسلمانوں کے مشورے سے اپنی زندگی میں یزید کو خلیفہ بنا دیا. لوگ کہتے ہیں جی بڑا ظلم کر دیا، اسلام کی تاریخ ہی بدل گئی. او بھائی کیا بدلی؟ کہتے ہیں باپ کے بعد بیٹا حاکم بن گیا، باپ کے بعد خلیفہ حکمران بیٹا بن گیا. بھائی یہ اعتراض کرنے کا تمہیں حق نہیں. ہم اگر یہ اعتراض کریں تو بات بنتی ہے، کیونکہ ہمارے مسلک میں، ہمارے منہج میں، اہل سنہ کے منہج میں یہ نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا کو حکومت ملے گی. اگر باپ کے بعد بیٹے کو حکومت ملتی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کا بیٹا عبد الرحمن خلیفہ بنتا، یا عمر بن خطاب کے بعد ان کا بیٹا عبداللہ بن عمر خلیفہ بنتا، یا جناب عثمان کے بعد ان کا بیٹا عبان خلیفہ بنتا. یہ اہل سنہ کہ ہاں یہ منہج نہیں ہے. تمہارے ہاں تو خلافت کی بنیادی وراثت پر ہے. تم کہتے ہو جناب علی خلیفہ تھے، اس سے پہلے والوں کو بھی نہیں مانتے. کہتے ہیں 12 خلیفہ، پہلا خلیفہ حضرت علی کو مانتے ہیں، پہلے خلیفہ علی. کہتے ہیں اس کے بعد حسن، اس کے بعد زین العابدین، اس کے بعد تقی، اس کے بعد نقی، اس کے بعد جعفر. یہ پورے بیٹوں کو ہی حاکم اور بیٹوں کو امام مانتے چلے جا رہے ہیں. اور آخر میں جا کے آخری کا بیٹا پیدا نہ ہوا، انہوں نے امامت کو ہی ختم کر دیا، امامت کو ہی کینسل کر دیا. کہتے ہیں ہمارا 12واں امام غاروں میں چھپا ہوا ہے، وہ آئے گا، قرب قیامت نکلے گا، ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. یہ ان کا منہج ہے. اور اعتراض کیا کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید حاکم کیوں مان گیا تھا؟ یہ اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جناب امیر معاویہ کے بعد یزید حاکم بن گیا اور مدینے کے لوگوں کے پاس یہ پیغام آیا کہ تم مدینے کے گورنر پر یزید کی بیعت کرو. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا گیا، کہا امیر معاویہ فوت ہو گئے، ان کا بیٹا یزید حاکم بن گیا ہے، تو تم آؤ یزید کی بیعت کرو. حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں ابھی سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر ملی ہے، اب ہم سوچیں گے، اتنی جلدی ہم یہ قدم نہیں اٹھا سکتے. نکل آئے وہاں سے اور راتوں رات سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مکے کا رخ کیا، مکہ میں تشریف لے آئے. اور یہاں جب پہنچے
اہل کوفہ کو پھر خبر پہنچ گئی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے خط بھیجنے شروع کر دیے، خطوں پہ خط، حسین بہت اچھا کیا، تو نے بیعت نہیں کی، بہت اچھا کیا، آ جاؤ ہمارے پاس کوفے میں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنے خط آئے کہ جناب حسین کے پاس خطوں کی بوری بھر کی بوری، 32,000 خط، 32,000 خط سیدنا حسین کے پاس اہل کوفہ نے بھیجے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ پہ جانے قربان کرتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے کا پروگرام بنا لیا۔ اختصار کرتا ہوں، اور انہوں نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے کسی آدمی کو پہلے بھیجنے کا پروگرام بنایا، اور انہوں نے جناب مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ یہ مسلم بن عقیل کون ہے؟ یہ جناب عقیل کے بیٹے، عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جناب علی کے بھائی تھے، بڑے بھائی۔ تو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کزن کو، اپنے تایا کے بیٹے مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ تم کوفے کے حالات کا جائزہ لو، پھر مجھے خط بھیجو۔ وہ کوفے پہنچے، اہل کوفہ نے والہانہ استقبال کیا بڑے جذبے کے ساتھ، اور مسلم بن عقیل نے خط بھیج دیا کہ حسین فصل بالکل تیار ہے، بس کاٹنے والے کی ضرورت ہے، جلد از جلد کوفے آ جاؤ۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ سے کوفے نکلنے کا پروگرام بنایا، اور جب اپنا قافلہ لے کر نکل رہے تھے اس وقت 8 ذی الحجہ تھی، 8 ذی الحجہ، اور 8 ذی الحجہ کو لوگ حج کا احرام باندھ کے مینا کی طرف جا رہے تھے، قافلوں کے قافلے، لشکروں کے لشکر، گروہوں کے گروہ مینا کی طرف جا رہے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خانہ کو لے کر کوفے کی طرف روانہ ہو۔ صحابہ کو پتہ چلا، ایک ایک کر کے آیا، جناب حسین کے گھوڑے کی مہار کو تھامتے گئے، روکتے گئے، اے حسین نہ جاؤ، کوفے مت جاؤ، یہ بے وفا لوگ ہیں، انہوں نے نہ تیرے باپ سے وفا کی، انہوں نے نہ تیرے بھائی سے وفا کی، تو مت جاؤ۔ لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب میرے جو قدم اٹھ چکے ہیں یہ رکنے والے نہیں۔ جناب عبداللہ بن عباس کو پتہ چلا، یہ آپ کے چچا تھے، ان کو پتہ چلا، بھاگے ہوئے آئے، جناب حسین کے گھوڑے کو پکڑا، حسین نہ جاؤ، کہا چچا پیچھے ہٹ جاؤ، اب میں رکنے والا نہیں۔ کہا حسین اگر مجھے پتہ چلے کہ میں صحابی رسول تیرے گھوڑے کے سامنے لیٹ جاؤں اور تو کوفے جانے سے رک جائے تو میں یہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں چچا پیچھے آ جاؤ۔ پھر عبداللہ بن عباس نے تاریخی الفاظ کہے تھے، اس نے کہا حسین میں تیرے سر اور داڑھی کے بالوں کو خون میں رنگا ہوا دیکھ رہا ہوں، مجھے تیری داڑھی اور سر کے بالوں سے خون ٹپکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تم باز آ جاؤ، نہ جاؤ، تم یہاں ہی رہو، یہاں تجھے کوئی بھی تنگ نہیں کرے گا۔ کہا نہیں چچا پیچھے ہٹ جائے۔ نکلے، روانہ ہو گئے، اور ادھر مسلم بن عقیل جب کوفے پہنچے، اہل کوفہ نے بڑا استقبال کیا، لیکن جب عبید اللہ بن زیاد بصرے کا گورنر تھا اور اس کو کوفے کا گورنر بنایا گیا، وہ 18 بندوں کو لے کر، 18 سپاہیوں کو لے کر، صرف 18 کو کوفے میں داخل ہوا، ٹھاٹھا باندھا ہوا تھا، جس طرح دیہاتی پگڑی کا پہلو اپنے منہ پر باندھ کر سفر کیا کرتے تھے۔ 18 بندوں نے منہ کو ڈھانپ کے کوفے میں داخل ہوئے۔ اہل کوفہ نے سمجھا نواسہ رسول آ رہا ہے، انہوں نے مکان کی چھتوں پہ چڑھ کے استقبال کیا، انہوں نے کہا مرحباً مرحباً یبن رسول اللہ، اے محمد رسول اللہ کے بیٹے، اے جناب محمد رسول اللہ کے نواسے، تجھے مبارک، خوش آمدید۔ انہوں نے سمجھا جناب حسین آگے۔ وہ 18 بندے
جب گورنر ہاؤس میں پہنچے تو 32,000 کوفی کھڑے تھے. انہوں نے جب پلو کو اپنے چہروں سے ہٹایا، اہل کوفہ نے دیکھا یہ تو عبید اللہ بن زیاد ہے. اور عبید اللہ بن زیاد نے جب ان لوگوں کو گھورا، دھمکی دی کہ جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے، اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا چاہتے ہیں، وہ آگے بڑھے. سب کوفی بھاگ گئے، سب بھاگ گئے. 32,000 کیا، مسلم بن عقیل کے پاس 3200 بھی نہیں بچے تھے. دیکھا، کہا پکڑ لو عبید اللہ بن زیاد کو. لیکن اس نے کہا آگے بڑھے کوئی. سب بھاگ گئے. مسلم بن عقیل بیچارہ اکیلا رہا، مدینے کی گلیوں میں بھاگ رہا ہے، دوڑ لگا رہا ہے، کوئی پناہ دینے والا نہیں. گلی میں بھاگتے بھاگتے ایک دروازہ کھٹکھٹایا. ایک کوفی نے دیکھا، جلدی سے دروازہ بند کر. جو کل موت کی بیعت کر رہے تھے، کل نعرے لگا رہے تھے، آج اپنے دروازوں کو بند کر. دوسرے دروازے کو کھڑکایا، تیسرے کو کھڑکایا. جناب مسلم بن عقیل پیاسا کوفے کی گلیوں میں بھاگتا پھرتا ہے، کوئی پناہ دینے والا نہیں. اور ایک دروازے پہ جا کے پاؤں کی ٹھوکر لگی، گر گئے، چوٹ لگی، سر کو بے ہوش ہو گئے. اور ایک بڑھیا گھر سے باہر نکلی. اس نے کہا یہ تو وہی ہے، جناب حسین کا کزن ہے، جس کے ہاتھ پر یہ موت کی بیعت کر رہے تھے. آج بے ایمان اس کو گرفتار کروانے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ رہے. جلدی سے اندر گئی، پانی لائی، پانی پلا، چھانٹے پانی کے چھینٹے مارے، ہوش آئی. مسلم بن عقیل نے کہا ہے بڑھیا تم میرا خیال نہ کرو، میں تو نہیں بچ سکتا، لیکن اللہ کے واسطے فاطمہ الزہرا کے بیٹے حسین کو پیغام بھیج دو. اسے کہہ دو مسلم بن عقیل کہتا ہے واپس چلے جاؤ، کوفے نہ آؤ، اہل کوفہ دھوکہ باز ہیں، واپس چلے جاؤ. انہوں نے دھوکہ دیا، انہوں نے ہم سے خیانت کی. اس بڑھیا نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر لے چھپا دیا، کھانا کھلایا، پانی پلایا. آواز آئی، رات کا وقت تھا. اس کا بیٹا جاگ کہتا ہے ماں یہ کھڑکا کیا ہے؟ اس نے کہا کوئی کھڑکا بھی نہیں. اس نے کہا نہیں کوئی بات تو ہے. ماں چھپانا چاہتی تھی کیونکہ ماں کو پتا تھا یہ سب اہل کوفہ دھوکے باز ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. بیٹے نے دروازہ کھول کے اگلے کمرے میں دیکھا مسلم بن عقیل بیٹھے تھے. اس کی ماں کہنے لگی ظالموں ان کا کیا گناہ ہے؟ تم نے خطوط بھیج کے تم ان کو بلایا، اب تم اس کے سر کی قیمت متعین ہو چکی ہے تو تم اس کی سر کی قیمت لینے کے لیے تلاش کرتے پھرتے ہو ظالموں. اس نے کہا ماں میں تو اس کے پاؤں چومنا چاہتا ہوں. پاؤں میں گر گیا، پاؤں چومتا ہے. تھوڑی دیر گزری، وضو کرنے لگا. ماں نے کہا کیا کرنے لگا؟ کہا شکرانے کے نفل پڑھنے لگا کہ اللہ کے پیغمبر کے گھرانے کا فرد ہمارے گھر میں آ گیا، ہماری عظمتوں کے کیا کہنے. تھوڑی دیر گزری، باہر نکلنے لگا. ماں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کوفے کی جامع مسجد میں جا کے نفل پڑھنا چاہتا ہوں. نکلا، سیدھا عبید اللہ بن زیاد کے دفتر میں پہنچا اور جا کے کہا تمہارا شکار میرے گھر میں موجود ہے، مجھے انعام دیا جائے اور اس کو گرفتار کیا جائے. یہ اہل کوفہ تھے، یہ تھے جناب آلِ رسول کو شہید کرنے والے. ادھر جناب حسین کو پیغام پہنچ گیا، راستے میں تھے کہ مسلم بن عقیل جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے. پہلے الفاظ جب خط پڑا تھا جناب حسین نے تو پہلے الفاظ جو ان کی زبان پر نکلے تھے وہ کیا تھے؟ کیا بولا تھا؟ انہوں نے کہا قد خذلتنا شیعتنا، ہمارے شیعہ نے ہمیں دھوکہ دیا. قد خذلتنا شیعتنا، تاریخ یعقوبی کے الفاظ سے کہ ہمارے شیعوں نے ہمیں دھوکہ دیا. قاتلہم اللہ، اللہ ان کو تباہ کرے. قاتلہم اللہ، اللہ ان کو برباد کرے. اہل کوفہ پہ لعنتیں ڈالی، اہل کوفہ کے لیے بد دعائیں کی کہ تم تباہ ہو جاؤ، تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں. تم نے آل رسول کو دھوکہ دیا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
वापस पलटने का प्रोग्राम बना लिया। दुनिया का कोई मुवर्रिख इसका इनकार नहीं कर सकता। हुसैन ने कहा वापस चले जाते हैं, अहले कुफा हमें बुला रहे थे, वो धोखेबाज साबित हुए हैं, वापस चले जाते। आज लोग कैसी कैसी बातें और कैसे कैसे हक़ाइक़ को मसक कर रहे हैं। कहते हैं सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम की जंग लड़ने जा रहे थे। हम जनाब हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत, रिफत, मुकाम और मर्तबे को अपने ईमान का जुज़ मानते हैं, लेकिन हम आपसे अदबन इल्तिमास करते हैं कि हमें बताओ, अगर जनाब हुसैन इस्लाम की जंग लड़ने कुफा आ रहे थे तो फिर आपके चचा अब्बास क्यों रोक रहे थे? फिर आपको आपके कज़न क्यों रोक रहे थे? फिर आपको आपके अजीज़ व अकारब क्यों मना कर रहे थे कि ना जाओ? उन्हें तो खुद आना चाहिए था अगर इस्लाम की जंग लड़ने आ रहे थे। नहीं, वो सिर्फ अहले कुफा के हालात पर कंट्रोल करने आ रहे थे। अहले कुफा कोई लड़ाई मकसद नहीं था जनाब हुसैन रजी अल्लाह ताला का, वरना पूरी तैयारी के साथ आते, वरना लोगों की ज़हन साजी करते, एक लश्कर बना के लाते। कोई ऐसी तैयारी नहीं की, वापस पलटने का प्रोग्राम बनाया। मुस्लिम बिन अकील के भाइयों ने कहा हम वापस नहीं जाएंगे, आप जाना चाहते हैं तो चले जाए, हम अपने भैया का बदला लेकर जाएंगे। हुसैन ने कहा अच्छा, अगर तुम नहीं जाते तो मैं भी चलता हूं। चले, और फिर कूफे में आके पड़ाव डाला। कूफे से करबला के मैदान में, यह भी बात आप समझ लें कि करबो बला का जो मैदान है ये मक्का और कूफे के रास्ते पे नहीं है, बल्कि ये कूफा और शाम के रास्ते पर। कूफे से जब शाम की तरफ चले तो एक देर रात मुकम्मल सफर करें, 24 घंटे, तो करबो बला आता है। वहां उनको घेर लिया गया, वहां उनको रोक दिया गया। लड़ाई के लिए सारे कुफी मुकाबले में। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला ने नजर डाली तो तमाम अहले कुफा जिन्होंने खत भेजे थे सब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के लश्कर में खड़े। हुसैन रजी अल्लाह ताला ने खतों की बोरी को निकाला, एक एक खत को पढ़ा, फलां मौजूद है, जी हाँ, फलां, एक एक। कहा ज़ालिमों ये खत तुमने भेजे थे? कहा जी हाँ हमने भेजे। कहा तो फिर तुमने मेरे साथ धोखा किया? कहने लगे गलती हो गई। कहा गलती हो गई है तो फिर मेरे मुकाबले में तलवारें लेकर क्यों आ गए हो? मेरे मुकाबले में नेज़े लेकर क्यों आ गए हो? क्यों मेरे साथ लड़ना चाहते हो? तुमने मुझे खतूत भेजे, तुम्हारे खतों पर मैं आया हूं। कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने 3 शर्तें पेश की, 3 शर्तें, बड़ी मुनसिफाना शर्तें पेश की। पहली शर्त ये कि मुझे वापस जाने दो, मैं वापस मक्का या मदीना चले जाता हूँ, अपने नाना के शहर मदीना चले जाऊँगा, या मैं अपने नाना की मस्कन मक्का चला जाऊँगा, तो मुझे वापस जाने दो। उन्होंने कहा नहीं, अब वापस नहीं जा सकते। कहा फिर ऐसा करो, मुझे यजीद के पास जाने दो, मैं यजीद के पास चला जाता हूँ, मेरे बारे में यजीद जो चाहे फैसला कर दे, मुझे उनके पास जाना है। उन्होंने कहा नहीं, तुम यजीद के पास भी नहीं जा सकते। कहा अच्छा, वापस भी नहीं जाने देते हो, यजीद के पास भी नहीं जाने देते हो, फिर मेरी तीसरी शर्त है, फिर मुझे सरहद पर जाने दो, मैं कुफार के साथ इस्लाम के गलबे की जंग लड़ता हुआ शहीद हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ तारुज नहीं चाहता, मुझे उधर जाने दो। उन्होंने कहा यह शर्त भी कबूल नहीं। तीनों शर्तें जो हैं वो रिजेक्ट हो गई। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला ने उस वक्त मजबूर हो गए, बल्कि हक़ाइक़ को तो मसक किया गया, किस्से और कहानियां जोड़ के वाक़े करबला पेश किया जाता है, हक़ाइक़ को मसक किया जाता है, सनद को परखा ही नहीं जाता, संदों को देखा ही नहीं जाता, झूठे रावियों की घड़ी हुई संदों को पेश करके पता नहीं करबो बला का क्या क्या नक्शा पेश कर दिया जाता है। ये असल बात है।
انہوں نے رات کو پہلے تو سیدنا حسین کے خیموں کو آگ لگا دی۔ آگ لگا کے انہوں نے پہلا کام کیا کیا کہ ان تمام ثبوتوں کو ختم کر دیا جو ان کے خلاف بنتے تھے، کہ ان کے خطوں کی بوری جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، وہ ثبوت مٹا دیے کہ کہیں یزید کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ انہوں نے خط بھیجے تھے، یزید ہمیں چون چون کے مارے۔ انہوں نے پہلے وہ مٹا دی۔ پھر دوسرے دن جو ہے وہ لڑائی ہوئی، ایک مطول لڑائی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انتہائی بیر دردی کے ساتھ پانی اور کھانا پینا ہر قسم کی چیزوں کو بند کر کے اور انتہائی بیر دردی کے ساتھ اس نواسہ رسول کو شہید کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کی زبان کو چوسا کرتے تھے، اور جب جناب حسین کو پیاس لگتی تھی اور پانی میسر نہیں ہوتا تھا تو اللہ کے پیغمبر اپنی زبان جناب حسین کے منہ میں ڈال دیتے تھے، اور حسین زبان کو چوس کر اپنے آقا کی زبان کو چوس کر اپنی پیاس کو مٹایا کرتے تھے۔ آج اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی میں جبریل نے آسمان سے اتر کر آپ کے نواسے کی شہادت کی خبر دے دی تھی، کیونکہ آپ کو اپنے نواسے سے بڑی محبت تھی۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں تھے تو مجھے کہا کمرے میں بیٹھے، کہا ام سلمہ جو آئے تم نے میرے پاس نہیں آنے دینا، اس کو روک لینا۔ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر کمرے میں داخل ہوئے، مجھے محسوس ہوا آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، میں سمجھ گئی کہ آپ کے پاس جناب جبریل تشریف لا چکے ہوں، ان سے ہم کلام ہوں۔ اتنے میں جناب حسین آ گئے اور وہ اندر آنا چاہتے تھے، میں اس کو روکنا چاہتی تھی کہ میرے آقا نے کہا تھا روک دینا، لیکن میں روکتی تھی تو وہ روتے تھے، اور مجھے پتا تھا کہ حسین جب روتے ہیں اللہ کے پیغمبر کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو جو ہے نا تکلیف پہنچتی ہے۔ ام سلمہ کہتی ہے میں نے چھوڑ کمرے میں داخل ہوا اور جناب حسین جا کے اپنے نانا کی گود میں بیٹھ کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کے کبھی ماتھا چومتے ہیں، کبھی گردن چومتے ہیں، کبھی رخسار چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں۔ جبریل کہنے لگے آقا لگتا ہے آپ کو اپنے اس نواسے سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں اے جبریل مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ پھر ہاتھوں کو بلند کیا اور کہنے لگے اللہم احب اللہم انی احب حسین، اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر، اللہ تو اس سے بھی محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ جبریل نے کہا آقا آپ کو اپنے نواسے سے بڑی محبت ہے، لیکن مجھے اللہ نے خبر دی ہے کہ آپ کی جو امت ہے وہ آپ کے نواسے کو کرب و بلا کے میدان میں شہید کر دے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھوٹ پھوٹ کے کافی دیر تک روتے اور کبھی اس کا ماتھا چومتے تھے، کبھی سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے، کبھی گردن کو چومتے تھے، اور جبریل امین نے اس وقت ایک مٹھی مٹی کی بھری ہوئی اللہ کے پیغمبر کو پیش کی، کہا یہ اس زمین کی مٹی ہے جہاں آپ کے نواسے کی گردن کو کاٹا جائے گا، اور اس مٹی کو آپ رکھ لیں کسی بوتل میں، اور جب دیکھنا کہ اس مٹی کی رنگت بدل گئی ہے، خون جیسی رنگت ہو گئی ہے، اس وقت سمجھنا کہ آپ کے نواسے کو اہل کوفہ نے، اہل عراق نے شہید کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی ایک بوتل میں ڈال کے ام سلمہ کو دے دی سلام اللہ علیہ، اور جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مدینے پہنچی، سیدہ ام سلمہ نے سب سے پہلے الفاظ جو بولے تھے وہ اہل کوفہ پر، اہل عراق پر لعنت بھیجی تھی کہ اہل کوفہ تم پر لعنت ہو، تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا۔ پھر اس بوتل کو دیکھا کہ اس کی رنگت، اس مٹی کی رنگت خون جیسی بدل چکی ہے، کہا اللہ کے پیغمبر نے وہی سے جو فرمایا تھا وہ حق فرمایا۔ یہ کس قدر واضح اور حقائق ہے
کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے میں بلا کر دھوکہ دیا گیا. دھوکہ. اہل کوفہ کا پروگرام ہی یہ تھا کہ سیدنا حسین کو بلا کے یہاں شہید کر دیا جائے, پھر امت کے اندر ایک تفرقہ ڈال دیا جائے. اور امت کے اندر یہ تفرقہ پڑا ہے, اور آج تک امت جو ہے اس تفرقے کی تاب نہیں لا رہی. قتل و غارت اور اختلاف اور انتشار کا شکار ہے. ساری سازش اہل کوفہ کی تھی, اس کا کوئی نہیں انکار کر سکتا. اور یہاں تک بلکہ بعض نے تو لکھا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا, 2 بچے تھے, ایک جناب زین العابدین رحمہ اللہ اور ایک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ سیدہ زینب. دونوں ہی سوار تھے اونٹ پر اور جا رہے تھے. اہل کوفہ کو دیکھا وہ رو رہے, پیٹ لے, سینوں کو پیٹ لے, رخساروں پہ تھپڑ مار, اور کوفے واریاں بھی پیٹ رہی تھی, بین کر رہی تھی. جناب زین العابدین جن کو بیمار کربلا کہا جاتا ہے, انہوں نے سر اٹھایا, بہن سے پوچھا یہ کون رو رہے ہیں؟ اس نے کہا بھیا یہ ہمارے باپ حسین کو رو. اس وقت تاریخی الفاظ کہے تھے زین العابدین, جو شیعہ مورخ یعقوبی نے اپنی تاریخ میں لکھے کہ سیدنا زین العابدین نے کہا اے بہن کوفے والے رو رہے ہیں. کہا ہاں. کوفے والیاں رو رہی ہیں. کہا ہاں. کہا من قتلہ ذل, پھر ہمارے باپ کو کس نے شہید کیا؟ کوفے والے پیٹ رہے ہیں تو پھر میرے باپ کے قاتل کو, میرے باپ کو شہید کرنے والے کو. یہ تبصرہ زین العابدین علیہ رحمہ کا تھا. اور بتاؤ جناب حسین کا گھوڑا کہاں سے ملا تھا؟ اور بتاؤ جناب حسین کو جس تلوار کے ساتھ جس کی گردن کو کاٹا گیا تھا وہ تلوار کہاں سے ملی تھی؟ وہ کن کے پاس ملی تھی؟ یہ سارے نشانات ثبوت کن کے پاس تھے؟ یہ اہل کوفہ والوں کے پاس تھے. پھر کون ہے جنہوں نے نواسہ رسول کو, آل رسول کو دھوکہ دیا تھا, شہید کیا تھا؟ تو میرے بھائیو یہ حقائق ہے. حقائق کی دنیا میں آؤ, دلائل کی دنیا میں آ کرو, تحقیق کیا کرو. اور ہم تمہیں بڑے ادب اور پیار سے یہی پیغام دیتے ہیں کہ اپنے دلوں میں تمام پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ اور تمام اہل بیت سے اپنے دلوں کو ان کی محبت سے بھر لا. یہ ہم اپنے ایمان کو ایسے بچا سکتے ہیں. اپنے ایمان کا تحفظ چاہتے ہیں, اللہ کے پیغمبر کے تمام صحابہ سے محبت کرو, تمام اہل بیت سے محبت کرو. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی محبت کو ایمان کا جز کہا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے, ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں زندہ رکھے. اور ہم یہ بات بے بانگے دول کہتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں جو بھی ملوث تھا یا جو راضی تھا, ہم سب پر کروڑوں لعنتیں بھیجتے ان پر جنہوں نے نواسہ رسول کو شہید کیا ہے یا ان کو شہید کرنے میں ان کا کسی قسم کا کردار ہے, وہ کوئی بھی. یاد رکھے ہم حسینی ہیں, ہم حسینی ہیں. حسینی ہمارا تعلق نواسہ رسول کے ساتھ ہے. نواسہ رسول, ہماری محبت نواسہ رسول کے ساتھ. یزید کا معاملہ جیسا بھی ہے, وہ اس وقت ملک شام میں تھا, اس کا کوئی کردار ہے یا نہیں ہے ہمیں اسے کوئی سروکار نہیں. اگر اس کا کردار تھا تو وہ ملعون ہے. ہماری اس سے کوئی محبت نہیں. ہماری محبت نواسہ رسول جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. ہم ان کا دفاع کریں گے. ہم یزید یا کسی ایسے بندے کا دفاع نہیں کریں گے جن کی بخشش کی کوئی گارنٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی. اور ہم یہ بات تو کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ اہل کوفہ نے دیا. جنہوں نے بلایا تھا وہ شیان علی تھے, وہ شیان حسن تھے, وہ شیان حسین تھے. عبید اللہ بن زیاد نے گردن کاٹی, اپنے سامنے رکھی. وہ بے ایمان لعین چھڑیاں مارنے لگا جناب حسین کے دانتوں پر. وہاں ایک صحابی رسول بیٹھے تھے, نبی نے تھے, وہ تڑپ اٹھے. اس نے کہا یہ آواز کیا آ رہی ہے؟ کہا عبید اللہ بن زیاد
नवासा रसूल के दांतों पे छड़ी। जनाब अनस तड़प उठी, रो पड़े। खादिम रसूल थे, कट्ठे खेला करते थे जनाब हसन हुसैन। कहते हैं जालिम इंसान अपनी छड़ी को रोक ले, तुझे नहीं पता तू किन दांतों पर छड़ी मार रहा है, तू उन दांतों पर छड़ी मार रहा है। मैं अपनी आंखों से देखा करता था, जब मेरी आंखें सही थी मैंने अपने महबूब पैगंबर के होंठों को देखा करता था कि पैगंबर के होंठ जनाब हुसैन के इन दांतों को चूमा करते थे, इन दांतों का बोसा लिया करते थे, इन रुखसारों को चूमा करते थे, गर्दन को चूमा करते थे। लानत भेजी जनाब अनस ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद पर, उसके गिरोह पर, उन लोगों पर। ये शिमर जोशन कौन था? ये कूफी था। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद कौन था? ये पहले बसरे का गवर्नर था, ये शान अली में से था। जब हजरत अली के अमीर मुआविया के साथ लड़ाइयाँ होती रही है, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जनाब अली की फौजों में से था। कौन थे? कभी हक़ाइक़ की दुनिया में भी आ जाया करो, कभी हक़ाइक़ को भी परख लिया करो। लकीर के फ़कीर बन गए हो। ओ अहले सुन्ना कहलाने वालों, तुम भी लकीर के फ़कीर हो। आज तुम्हारा मौलवी भी वही करबला का किस्सा बयान करता है जो एक जाकिर बयान करता है। देखो तो सही, तुमने हक़ाइक़ को बदलने में पूरी मदद दी। अगर आज वो जुलूस निकालते हैं, उनके जुलूस को रौनक कौन बखशता है और सबीले कौन लगाता है? सबीले लगाना कोई इस्लाम में नहीं। कोई एक दलील दिखा दो, कोई एक दलील। अल्लाह के पैगंबर के सहाबा ने कोई सबीले लगाई हो मुहर्रम में, या जनाब हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की आल ने, जनाब ज़ैनुल आबिदीन ने सबीले लगाई हो, मातम निकाले हो, जुलूस निकाले हो, सीना कोबी की हो, काला लिबास पहना हो, थप्पड़ मारे हो, एक ऐसी दलील ले आओ। इस्लाम तो सब्र की तलकीन देता है, इस्लाम तो सब्र का मुजाहरा करने का हुक्म देता है, लेकिन इस्लाम की तरीक़ को बदल दिया गया। आज अगर काफिर इस्लाम का ये रुख देखेंगे कि मुसलमान 1400 साल से अपने सीनों को पीट रहे हैं, मुसलमान अपने रुखसार सोच कर रहे हैं, मार मार के, छुरियां मार मार के अपने सीनों और अपने कमर से खून निकाल रहे हैं, तो दुश्मनाने इस्लाम क्या समझेंगे? इस्लाम का ये रुख है? क्या इस्लाम ये तस्वीर पेश करता है? इस्लाम सब्र की तलकीन करता है। पैगंबर का सक्का चचा मैदान औद में कट गया था, उसकी बहन आ रही थी, आका ने कहा इसको कहो पीछे चली जाओ। ये अपने भैया की कटी हुई लाश को देखेगी, रो पड़ेगी, पीटेगी। उसने कहा आका नहीं, मैं सब्र करूंगी। अपने भाई की लाश पे आई, कहा कल क़यामत के दिन बहनें आएगी, मैं भी आऊंगी और मैं फख्र से अपने भाई का सर लेकर आऊंगी कि मेरे भाई को शहीद किया। ये इस्लाम सब्र का दर्स देता है। अल्लाह मुझे और आपको इस्लाम को समझने और ज़िंदगी भर उस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें जब तक ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे। सहाबा और अहले बैत से सच्ची मोहब्बत अल्लाह हमें अता फरमाए। सच्ची मोहब्बत की यही अलामत है। अल्लाह हमें सहाबा किराम और तमाम अहले बैत इज़ाम के नक्श कदम पर अल्लाह हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। कौल कौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल